ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، ابھی آپ تمامی حضرات حافظ وقاری محمد تبریز صاحب بہترین انداز میں تلاوت کلام اللہ تھے۔ دوستو، جب وہ تلاوت کلام اللہ پڑھ رہے تھے تو دل ایسا چاہ رہا تھا کہ وہ رات بھر تلاوت کلام اللہ پڑھتے رہتے اور ہم تمامی حضرات سنتے رہتے، لیکن دوستو وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ اب میں اگلی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے یہ شعر یاد آتا ہے کہ ستارے کو توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، ستارے تو یہ ممکن نہیں مجھ سے، میرے پائے طلب کو آسماں کے پار جانا ہے۔ لہذا بزم کا وقار ملحوظ رکھتے ہوئے اب ہم نعت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، چونکہ ہمارے اکابرین دین و ملت کا یہ آئینہ عمل رہا ہے کہ خالق السماوات والارض کی تعریف و توصیف کے بعد اگر کوئی ذات سب سے زیادہ قابل تعریف اور قابل ہے تو وہ ذات ہے جس کے چشم حیات سے گلشن انسانیت نے زندگی پائی، جیتی ہستی نے کفر و شرک جیسے خطرناک طوفان سے چھٹکارا پایا، سینکڑوں سجدہ گاہوں پر ٹیکنے والی پیشانیوں نے ایک معبود حقیقی کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا ڈھنگ سیکھا۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے سدرہ کے بلندیوں کو درجراہ بنانے والے، جہاں جبرائیل امین کے پر چل رہے ہو اس بلندی سے بھی کافی دور جانے والے، جن سے میری مراد شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جب دوستو آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آتا ہے تو حضرت آمینہ کیا فرماتی ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں جنم لیا ہے، میرے بطن میں آیا ہے، میں عجیب سی کیفیت محسوس کرتی ہوں۔ حضرت آمینہ یہ بھی فرماتی ہے کہ جب میں رات کو سو جاتی ہوں تو شجر و حجر مجھے سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت آمینہ یہ بھی فرماتی ہے کہ جب میں دھوپ میں باہر نکلتی ہوں تو بادل اپنا سایہ ڈال دیتا ہے۔ حضرت آمینہ یہ بھی فرماتی ہے کہ جب میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ کنویں پہ پانی لانے جاتی ہوں تو کنواں کا پانی اچھل کر استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ بیٹی آمینہ تیرا بدن اتنا خوشبو کیوں دیتا ہے؟ کون سا عطر لگاتی ہے؟ کہاں سے لاتی ہے؟ مکہ اور مدینے میں تو اتنے رئیس اور مالدار لوگ ہیں عطر لگاتے ہیں۔ تو حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ ابو جان جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں جنم لیا ہے میں جس گلی سے گزرتی ہوں وہ گلی خوشبودار ہو جاتا ہے، جس دیوار پر ہاتھ لگاتی ہوں وہ دیوار خوشبودار ہو جاتا ہے۔ ابو جان وہ سب تو دور کی بات، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں جنم لیا ہے میں جس جگہ تھوک دیتی ہوں وہ جگہ بھی خوشبودار ہو جاتا ہے، میں جس جگہ تھوک دیتی ہوں وہ جگہ بھی خوشبودار ہو جاتا ہے۔ دوستو اللہ رب العزت نے جب آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا تو سر سے لے کر پیر تک خوبیاں ہی خوبیاں ڈال دی، الف سے لے کر یا تک کی خصوصیات ڈال دی۔ میں آپ کے سامنے حروف تہجی الف سے لے کر یا تک آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں پیش کروں گا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صدائیں بلند کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی روک نہیں ہے، بولیے گا جتنا اتنی نیکی میں اضافہ ہوگی۔ میں دیکھتا ہوں کتنے حضرات کس قدر سے سنتے ہیں۔ اللہ نے الف لکھا قرآن میں، نبی کو اعلیٰ بنا دیا۔ اللہ نے با لکھا قرآن میں، نبی کو بشیر بنا دیا۔ اللہ نے تا لکھا قرآن میں، نبی کو تنویر بنا دیا۔ اللہ نے تا لکھا قرآن میں، نبی کو ثابت بنا دیا۔ اللہ نے جیم لکھا قرآن میں، نبی کو جلیل بنا دیا۔ اللہ نے حا لکھا قرآن میں، نبی کو حلیم بنا دیا۔ اللہ نے خا لکھا قرآن میں، نبی کو ختم الرسل بنا دیا۔ اللہ نے دال لکھا قرآن میں، نبی کو دائی بنا دیا۔ اللہ نے دال لکھا قرآن میں، نبی کو ذاکر بنا دیا۔ اللہ نے لا لکھا قرآن میں، نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ اللہ نے ذا لکھا قرآن میں، نبی کو زاہد بنا دیا۔ اللہ نے سین لکھا قرآن میں، نبی کو سراج مریا بنا دیا۔ اللہ نے شین لکھا قرآن میں، نبی کو شاکر بنا دیا۔ اللہ نے صاد لکھا قرآن میں، نبی کو صابر بنا دیا۔ اللہ نے صاد لکھا قرآن میں، نبی کو ظالم بنا دیا۔ کیا قرآن میں نبی کو طارق و طاہر بنا دیا۔ اللہ نے ذا لکھا قرآن میں، نبی کو
ظفر بنا دیا، اللہ نے عین لکھا قرآن میں، نبی کو عابد بنا دیا، اللہ نے غین لکھا قرآن میں، نبی کو غیور بنا دیا، اللہ نے فا لکھا قرآن میں، نبی کو فاتح مکہ بنا دیا، اللہ نے قاف لکھا قرآن میں، نبی کو قریب بنا دیا، اللہ نے کاف لکھا قرآن میں، نبی کو کریم بنا دیا، اللہ نے لام لکھا قرآن میں، نبی کو لعیق بنا دیا، اللہ نے میم لکھا قرآن میں، نبی کو مسیر بنا دیا، اللہ نے نون لکھا قرآن میں، اللہ نے واو لکھا قرآن میں، نبی کو وسیم بنا دیا، اللہ نے ہا لکھا قرآن میں، نبی کو ہادی آدم بنا دیا، اللہ نے یا لکھا قرآن میں، نبی کو یاسین بنا دیا، اللہ نے یا لکھا قرآن میں، نبی کو یاسین بنا دیا۔ ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر، بولنا ہے آپ تمامی حضرات بول سکتے ہیں، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے سخنور ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے۔ آپ کا چہرے انور تو بہت دور کی بات، آپ کے جوتوں کی بھی تعریف نہیں کر سکتے، آپ کی جوتوں کی بھی تعریف نہیں کر سکتے۔ دوستوں مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ آپ تمامی حضرات شادی خانہ آبادی کے موقع، شادی میں آدمی خوشی کے ماحول میں رہتا ہے، آپ تمامی حضرات ایک دم ایسا لگ رہا ہے غمی کے ماحول میں بیٹھے ہوئے، آپ تمہیں تھوڑا بول کر کے مسکرا کر کے سنیے، اس لیے کہ دوستوں جو شاعر اسلام تشریف فرما ہے، اگر آپ تمامی حضرات حمد کی مصرع سننا چاہتے ہیں تو تھوڑا بولنا، نعت کی مصرع سننا چاہتے ہیں تو تھوڑا اور زیادہ بولنا ہوگا، منقبت کی مصرع سننا چاہتے ہیں تو اور زیادہ بولنا ہوگا، لیکن اگر آپ تمامی حضرات نہیں بولیں گے تو وہ شاعر ایسے ہیں آپ کو سمجھ جائیں گے تو اکٹھے سب کی جنازے کی نماز وہ پڑھا کر کے چلے جائیں گے، اس لیے آپ تمامی حضرات کو بولنا ہے، ایک مرتبہ لا کر کے بول دیجئے سبحان اللہ، ایک مرتبہ لا کر کے بولیے سبحان اللہ، بولنا ہے، جتنے حضرات کے ہاتھ نیچے رہ جاتے ہیں وہ بھی بول سکتے ہیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں دیکھیے گا کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے، ہی جانا کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے، جس کے لیے خود کعبہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہے، سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے، جس کے لیے خود کعبہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہے، چاند سے جب جب چاہا کھیلا جب چاہا تب توڑ دیا، توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہے، توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہے، رب نے تو محبوب کہا ہے طٰہٰ اور یاسین کہا ہے، اس کے جیسا کوئی نہ آیا سوچ محمد کیسے ہے، اس کے جیسا کوئی نہ آیا سوچ محمد کیسے ہے۔ دوستو آئیے وقت عزیز دوست حافظ وقاری شاعر اسلام شہنشاہ ترنم بلبل جہاد بہار جناب حافظ وقاری محمد آصف کریمی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ اللہ کی زمین کو کاغذ بنائیے، بول دیجئے لہکر سبحان اللہ، اللہ کی زمین کو کاغذ بنائیے، سمندروں کی سیاہی بھی لائیے، سارے درختوں کا قلم بنائیے، مدحت نبی کی حور و مرد سے لکھائیے، کاغذ قلم سیاہی نہ گوہر لکھائے گا، پھر بھی نبی کی نعت کوئی لکھ نہ پائے گا، پھر بھی نبی کی نعت کوئی لکھ نہ پائے گا۔ اسی شعر کے ساتھ میں اپنے عزیز دوست حافظ وقاری محمد آصف کریمی صاحب کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، وہ آئے اور ہم سامعین کو اچھی شاعری سے نوازے۔